السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں چھٹی حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح اور صاف ہے اور حرام بھی واضح اور صاف ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے معاملات اور امور ہیں جو مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، جن میں شک ہے، جو ڈاؤٹ فل ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ تو جو شخص ان شک و شبے کی چیزوں سے بچتا ہے، ان شک و شبے کی چیزوں سے دور رہتا ہے، تو وہ اپنے دین اور عزت و آبرو دونوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو ان شک و شبہات کی چیزوں میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چرواہا اگر بادشاہ کی حفاظت والی جگہ چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے، ممکن ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کے چراگاہ میں بھی منہ مار لیں، اس میں بھی چر جائیں۔ سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چہار دیواری ہوتی ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو حما ہے، جو چہار دیواری ہے، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور سن لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ نہایت ہی اہم حدیث ہے کہ حلال صاف صاف ہے تو حلال کو ہمیں اپنانا ہے، اور حرام بھی صاف صاف ہے تو اس سے بچنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن کا علم نہیں ہے، جن میں شک ہے، تو ان شک کی چیزوں سے ہی ہمیں دور رہنا ہے۔ اگر ان شک کی چیزوں سے ہم دور رہیں گے تو ہم حرام کام سے بچ جائیں گے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ ایک چرواہا اگر بادشاہ کے اس مقام کے قریب اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے جس مقام کی بادشاہ نے گھیرا بندی کر رکھی ہے، حفاظت کر رکھی ہے، تو اگر وہ اس چہار دیواری کے قریب جانوروں کو چرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو جانور اس چراگاہ کے اندر میں بھی جا کر چر جائیں گے، گھاس وغیرہ کھا لیں گے۔ لیکن اگر وہ چرواہا سمجھدار ہوگا تو وہ اس چہار دیواری اور اس چراگاہ سے تھوڑا سا دور ہٹ کر ہی اپنے جانوروں کو رکھے گا، تاکہ کہیں وہ اس چراگاہ میں اس کے جانور داخل نہ ہو جائیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے کہ اگر ہم شک و شبے کی چیزوں سے دور رہیں گے تو ہم حرام سے بچ جائیں گے، لیکن اگر مشکوک اور شک و شبے والی چیزوں کے قریب پھٹکیں گے تو بالکل ممکن ہے، امکان ہے کہ ہم حرام میں پڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس کی وہ حفاظت کرتا ہے، لوگوں سے اس کو حفاظت کرتا ہے، اس میں باؤنڈری لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حرام چیزوں سے کہ قریب بھی مت جاؤ، اور حدود کو مت پھلانگو، حد سے تجاوز مت کرو۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ان حرام کاموں سے دور ہی رہنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر صحیح ہو جائے تو انسان کا سارا جسم، سارا عمل، سارا کام، ساری نیت سب صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر جسم کا وہ لوتھڑا ہی گڑبڑ ہو جائے، اس میں ہی گڑبڑی پیدا ہو جائے، تو سارا جسم، سارا عمل، ساری نیت سب بیکار ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہے۔ تو دل کی بہت اہمیت ہے، ہمیں اپنے دل کو درست کرنا ہے، دل کو صحیح کرنا ہے، تاکہ ہمارے سارے اعمال صحیح ہوں۔ اسی طریقے سے حرام سے بچنا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی۔ اس حدیث کی عربی عبارت اس طرح ہے کہ
ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔